صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے حوالے سے ایک مواخذے کی تحریک سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی ہے، یعنی کہ ایوان بالا میں۔ سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد جو قومی سلامتی کمیٹی میں بھی یہ معاملہ گیا تھا کہ جو سابقہ حکومت تھی اس کے خلاف جو سازش کی گئی تھی، تو اس حوالے سے تحریری فیصلہ آنے کے بعد سپریم کورٹ کا، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر عفنان اللہ نے صدر عارف علوی کے خلاف مواخذے کی تحریک سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی ہے، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری، جو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزیر اطلاعات اور کچھ دنوں کے لیے وہ وزیر قانون بھی بنے تھے فواد چودھری کے خلاف انہوں نے آرٹیکل 6 لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اگر دیکھا جائے کہ مواخذے کی تحریک، یعنی کہ جس کو امپیچمنٹ میں کہتے ہیں، کہ کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے یا کامیاب نہیں ہوتی، تو اس حوالے سے وہ تو جب وقت آئے گا تو اس میں دیکھا جائے گا۔ جب تک کیونکہ دیکھا جائے کہ سینٹ کی اگر، کیونکہ اس وقت تعداد 100 ہے، اگر وہ 50 جو سینیٹر ہیں وہ اس کو شامل کر لیا جائیں یا 100 کے 100 سینیٹر شامل کر لیا جائیں، تو تب امکانات پیدا ہوتے ہیں کہ صدر کے خلاف جو امپیچمنٹ ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ بظاہر اب دیکھا جائے تو صدر کے خلاف جو قومی اسمبلی میں جو حکومت کی میجارٹی ہے، اتحادی حکومت کی، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس میں، اور سینٹ میں جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، تو اس میں بظاہر فی الحال ممکن نظر نہیں آتا، لیکن سیاست میں کوئی چیز بعید نہیں ہوتی اور کوئی چیز مستقل بھی نہیں ہوتی، اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صدر پاکستان کے اس ملک سے گئے ہیں جن کو امپیچمنٹ کے ذریعے یا ان کو مستعفی ہو کے وہ گئے ہیں، جس میں سکندر مرزا جو ہیں ان کے خلاف یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف جو سازش ہے سابق صدر ایوب خان نے کی تھی، اور ایوب خان کے خلاف جب محترمہ فاطمہ جناح ان لوگوں نے تحریک چلائی تھی ون مین ون ووٹ کی، تو اس تحریک کے نتیجے میں سابق صدر ایوب خان کو بھی گھر سے جانا پڑا۔ اب دیکھا جائے تو پاکستان کے اب تک جو ہے 13 جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اب تک ہیں، جو 13واں پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر عارف علوی ہے۔ اگر پہلا صدر کی بات کریں تو سکندر مرزا کا نام آتا ہے، اور یہ ریپبلکن پارٹی سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور 23 مارچ 1956 سے لے کے 27 اکتوبر 1958 تک یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور اسی طرح جو ایوب خان ہے 27 اکتوبر 1958 سے لے کے 1962 تک صدر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے محمد افضل چیمہ جو ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ، ان کا یہ انچارج تھا ان کا، تو 11 جون 1962 سے لے کے 29 نومبر 1963 تک رہے ہیں۔ فضل قادر چودھری جو ہیں یہ 29 نومبر 1963 سے لے کے 12 جون 1965 تک یہ صدر رہے ہیں۔ پھر ایوب خان پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، یہ ان کا 12 جون 1965 سے لے کے 23 مارچ 1969 تک انہوں نے، یہ پاکستان مسلم لیگ سی اس ٹائم بنی تھی تو اس کے بعد یحییٰ خان آئے، تو یہ انہوں نے 23 مارچ 1969 سے لے کے 20 دسمبر 1971 تک یہ صدر رہے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو یہ آئے ہیں الیکشن کے ذریعے، تو یہ 20 دسمبر 1971 سے 13 اگست 1973 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے، اور اس کے بعد فضل الہی چودھری جو ہیں یہ 14 اگست 1973 سے لے کر جو 20 اپریل 1978 تک یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ شیخ انوار الحق کی بات کریں تو یہ ایکٹنگ ان کے پاس چارج رہا ہے، یہ 20 اپریل 1978 سے 7 مئی 1978 تک یہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور اسی طرح پھر فضل الہی چودھری آ گئے تو وہ 7 مئی 1978 سے 16 ستمبر 1978 تک پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور پھر محمد ضیاء الحق جو ہیں 16 ستمبر 1978 سے لے کے 1988 تک، 17 اگست 1988 تک، آپ کو یاد ہوگا ان کا طیارہ کریش ہو گیا تھا،
جس کے بعد پھر صدر مملکت غلام اسحاق خان آئے تھے 17 اگست 1988 لے کے 18 جولائی 1993۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر اسحاق خان اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جو اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے، تو سابق صدر غلام اسحاق خان نے بھی استعفیٰ دیا تھا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی استعفیٰ دیا تھا، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے جنرل غلام محمد جو کاکڑ ہیں، جنرل کاکڑ، انہوں نے ان دونوں سے استعفیٰ لیا تھا۔ پھر ایکٹنگ جو انچارج ہے وسیم سجاد صاحب بن گئے، یہ 18 جولائی 1993 سے لے کے 14 نومبر 1993 تک یہ رہے ہیں۔ غلام اسحاق خان جو ہیں وہ 18 جولائی 1993 تک صدر رہے تھے۔ اس کے بعد وسیم سجاد جو ہیں قائم مقام صدر بنے 14 نومبر 1993، 18 جولائی 1993 سے 14 نومبر 1993 تک قائم مقام صدر ہے۔ جس کے بعد فاروق خان لغاری آ گئے۔ فاروق خان لغاری 14 نومبر 1993 سے لے کے 2 دسمبر 1997 تک صدر رہے، اور ایک دفعہ پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف سے فاروق لغاری کے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور جس کی وجہ سے فاروق لغاری کو پھر استعفیٰ دینا پڑا۔ جس کے بعد پھر قائم مقام صدر جو ہیں وسیم سجاد صاحب آ گئے تھے 2 دسمبر 1997 سے لے کے 1 جنوری 1998 تک یہ صدر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ان کے بعد پھر محمد رفیق تارڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے 1 جنوری 1998 سے لے کے 20 جون 2001 تک، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے جب مارشل لا لگایا تو ان کو بھی انہوں نے رخصت کر دیا تھا، رفیق تارڑ کو۔ پھر سابق صدر پرویز مشرف 20 جون 2001 سے لے کے 2007 تک سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف قومی اسمبلی میں امپیچمنٹ یعنی کہ مواخذے کی تحریک لانے کی جب باتیں زور پکڑی تو یہ خود استعفیٰ دے کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر محمد میاں سومرو جو ہیں یہ ایکٹنگ قائم مقام گورنر بنے، اور 18 اگست 2008 سے لے کے 9 ستمبر 2008 تک یہ قائم مقام صدر رہے۔ پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ 9 ستمبر 2008 سے لے کے 9 ستمبر 2013 تک صدر رہے، یہ باعزت طور پر گھر گئے۔ اور اس کے بعد ممنون حسین جو ہیں وہ 9 ستمبر 2013 سے 9 ستمبر 2018 تک صدر رہے، ممنون حسین صاحب۔ اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر عارف علوی 9 ستمبر 2018 سے اب تک صدر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 13واں صدر ہیں اس میں ڈاکٹر عارف علوی صاحب، اور اس میں جتنے بھی صدور ہیں ہم نے بتایا کہ کتنے وہ کون کس طرح گیا، اب مواخذے کی تحریک آئیں۔ اب ڈاکٹر عفران اللہ یہ جو سینٹ سیکریٹریٹ میں قرارداد جمع کرائی ہے مواخذے کی ڈاکٹر عارف علوی کے پاس، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح پی ٹی آئی اس کو روک پاتی ہے۔ اگر حکومتی اعداد و شمار پورے ہیں امپیچمنٹ کے علاوہ کہ کامیاب بنانے کے لیے، تو پھر کوئی یہ وقت دور نہیں، تو پھر جو ڈاکٹر عارف علوی ہیں ان کو بھی گھر جانا ہوگا۔